شریعت لے کے آئے ہو جس میں مرد عورت کی بیعت کرتا ہے؟ یہ تو سنا ہے، یہ تو پڑھا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جنہاں نو ماں کو کچھ نہیں لبا انہاں نو غیر دی زنانی کو لبے گا۔ تو شوکت خان نہ بنا لیا، تینوں پھر بھی کچھ نہیں لبا ماں دے پیراں چو، تو اس زنانی کو تینوں وزارت عظمیٰ مل گئی، اوہ فیض بانٹ رہی تھی جس کے پیچھے فیض تھا۔ 8 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا، اور ایڈی موٹی موٹی گالیاں میں نے کھائی اس جماعت سے، اتنی میرے گھر والے تک پریشان تھے کہ نہ تمہارا پولیٹکس سے تعلق، نہ سیٹ سے تعلق، نہ کسی چیز سے، نہ لینا نہ دینا، تم کیوں گالیاں کھا رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا دین کے نام پہ منافقت، یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں جمہوریت کے نام پہ، یا آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں دین کے نام پہ، یہ برداشت نہیں ہوتا، اس لیے لکھتے اور بولتے ہیں۔ تو کون سا دین لے کے آیا ہے؟ تم لوگوں نے جتنی پی ٹی آئی کی یوتھ ہے ان لوگوں کو یہ سنت عمرانی دی، تم لوگوں کے پاس سنت نبوی نہیں ہے، سنت عمرانی ہے کہ سو سکتے ہیں بغیر نکاح کے، عدت میں نکاح کر سکتے ہیں، راتوں کو جا کے جلسوں کے بہانے گھروں سے جوان بیٹیاں نکل سکتی ہیں، جا کے ناچ گانا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سارے والدین بھی بغیرت تھے جن کے بیٹے یہ کرتے رہتے، ان روندے ہو جو تو جیلہ چپائی اولاد، اور وہ بھی شوہر بھی بغیرت ہیں جن کی بیویاں یہ سب کچھ کرنے جا رہی تھی۔ میں تو ان کو مرد ہی نہیں مانتی، تو آپ کس انٹرویو کی بات کر رہے ہیں؟ غلاظت ہمارے ملک میں یہ بھری ہوئی ہے اس قسم کے لوگوں کی۔ اب اس میں جو یہ خاور مانیکا صاحب ہیں، ان کے حوالے سے تو یہ آ رہا ہے کہ یہ شادی سے پہلے جب عمران خان صاحب سے شادی کر رہی تھی، یہ تو پیروں فقیروں پہ جا کے ذائچے بنا رہے تھے کہ کیا عمران خان وزیر اعظم بن جائے گا، اور اگر برائٹ چانس ہیں تو پھر یہ سارا کچھ کریں گے۔ تو یہ تو پوری گیم میں خود شامل ہیں۔ آج ان کے انٹرویو سے کوئی ان کو ہمدردی تو نہیں ملنے والی کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ یہ گینگ میں اسے کہتی ہوتی تھی مانیکا گینگ، یہ گینگ ہے، یہ وہ ہے جو پہلے اپنی عورتوں کو کوٹھیوں کے اندر بھیجتے ہیں کہ جا کے دیکھو اس کارج کنے افراد نے کیا ہے، تو پھر ڈاکہ مرد ڈالنے آتے ہیں۔ یہ خود آپ کو اس کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی، یہ پاک پتن میں سجدے کرتے ہوئے جا کے تو وہ جو رنگ باز ہے اس کو بٹھا کے گاڑی میں پریڈو میں سفید میں جا رہا ہے، اور یہ سجدے کرتے ہوئے یہ گاہک لے کے خود جاتا تھا۔ یہ عمران خان کو کیسے مرد الزام ٹھہرا سکتا ہے؟ عمران خان دیکھیں جہاں پہ جو بات حق کی ہے حق کی ہے۔ عمران خان کو انہوں نے پھانسا ہے، اس عورت نے پھانسا ہے اپنی بہن کے ذریعے، پھر اپنے جادو ٹونا، پھر وہ قندیل بلوچ والا 7 سال وہ تو قندیل بلوچ تھی، چلیں ایک وہ اس میں آئی، اس کو انہوں نے مروایا ہے، پھر اسی مانیکا نے مروایا ہے۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہی ہوں، یہ اس علاقے میں مشہور ہے کہ اس مانیکا نے مروایا کہ حالے تو اسی کروں ٹرے نہیں، ابھی تو ہماری ڈاکہ ڈالنے کی کہانی شروع نہیں ہوئی، تو یہ پہلے ہی اس کڑی نے رولا پایا ایدہ تے بوتھا بند کراؤ۔ لیکن جو لوگ پاک پتن سے یا اس علاقے سے یا ان لوگوں سے تعلق یا جانتے ہیں یا کچھ ہمارے سورسز بھی تھے، تو 7-8 سال پہلے کا میرا وی لاگ ابھی بھی شاید پڑا ہوگا میرے فیس بک میں، جب میں نے کہا تھا کہ یہ اس کو پھانس رہے عمران خان کو، برباد ہو جائے گا۔ یہ پہلے چلے اس نے جو 14 میں کیا دھرنا دیا، وہ پولیٹیکل بہت بڑا بلنڈر تھا، یا بیساکھیاں لی بلنڈر تھا، وہ پولیٹیکل چیزیں تھیں، لیکن جب اس عورت نے انٹری دی ہے تو میں نے اس دن کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، عمران گیا۔ تو اس وقت لوگوں کو شعور نہیں آیا، اب ساروں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ جی ہاں یہ چیزیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران کا قصور یہاں پر نہیں ہے، لیکن عمران خان کے جو ماضی میں دیکھا جائے تو ان کے بڑے اچھے دوست میاں سلی ہوتے تھے، ان کی بیگم بھی عمران خان پر اسی قسم کے الزام لگا چکی ہیں کہ انہوں نے یہ ایک بیگم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایک بیٹی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہ مظلوم بن جاتی ہیں، یہ خود جاتی ہیں، یہ خود چاہتی ہے کہ انہیں فیض ملے، ٹھیک ہے نا؟ تو فیض لینے کسی بھی مرد اس قسم کے بندے کے پاس کوئی ریپ کیس تو نہیں ہے نا، یا کوئی کسی کے گھر میں جا کے زبردستی تو نہیں یہ کر سکتا۔ تو اس لیے میں صرف عمران کی بات نہیں کر رہی، کوئی بھی مرد اور وہ بھی اس لیول کا ہو، چاہے کسی جماعت کا، کسی وہ یہ حرکت نہیں، ایون کہ پیروں کے پاس بھی مریدنیاں جاتی ہیں، پیر بہت کم آپ نے سنا ہوگا کہ کسی مریدنی کے گھر جا کے ریپ کر رہا ہے۔ تو ان عورتوں کو بھی عقل اور شرم کرنی چاہیے، بعد میں یہ مظلوم بنتی ہیں۔ کوئی مظلومیت اگر کسی کی شادی بھی فلاپ ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ یا کچھ بھی ہوا ہے تو اس کی اپنا ڈیسیژن تھا، وہ ہر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا ہیرو ہے جو پلے بوائے ہے،
جو کسی ایک کا نہیں ہے، آپ کیوں اس کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں؟ آپ کیوں اس کے گھروں میں جاتی ہیں اور اس کے پٹکے کتوں کی طرح گلے میں پٹکا پی ٹی آئی کا ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہیں؟ وائے؟ اور اس کے بعد آپ کوئی بن جاتی ہے، کوئی بن جائے، کوئی عورت مظلوم نہیں اس کیس میں. یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، چاہے وہ کسی جماعت کا ہو، کسی کا ہو. جرت نہیں ہے پاکستان کے مرد کی، اور خاص طور پہ جس کے پاس اتنا گلیمرس جو مرد ہوں، ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ کسی عورت کو زبردستی وہ اپنی طرف وہ پیچھے پیچھے. اور ان کو کمی ہے، یا عمران خان کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو، یا یہ بلاول کو کمی ہے عورتوں کی، لڑکیوں کی. یہ کیوں مظلوم بنتی ہیں؟ وہ گھروں میں جاتے ہیں ان کے. بالکل ٹھیک ہے، اس میں آپ صحیح فرما رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں عمران خان کے علاوہ وہ عورتیں برابر کی قصوروار ہیں. ہم تبدیلی لانے جا رہے ہیں، ڈیڈی پاپا بائے بائے، ہم بنی گالہ جا رہی ہیں، ہم زمان پر جا رہی ہیں، ہم تبدیلی لا رہے ہیں. تو تبدیلی تو آ گئی، پوری تبدیل ہو گئی، مورلی تبدیل ہو گئی. تو اب بس تبدیلی آ گئی. اور کون سی تبدیلی آپ نے لانی تھی؟ اندر وڑی جو تبدیلی، وہ جو لفظ ایک مشہور ہوا ہے نا اس کا آج کل، او ہے جو 9 مئی کے جو اندر وڑے ہوئے ہیں نا، اس کو کہہ رہا ہے کہ ساری پارٹی وڑ گئی. وہ اپنی بات کر رہا ہے. کوئی شک نہیں. اچھا ذرا اس کا تو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن اوورسیز یوتھیاں تو اس رویے کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں دیکھ لے جی، مطلب وہ تو خاور مانیکا کو گالیاں نکال رہے ہیں. ان کی تو بات نہ کرو. ان میں دیکھو 2 ٹائپ کے ہیں پی ٹی آئی کے. یہ ہمارے ملک کی یوتھ ہے، ہماری ملک کی عورتیں، ہمارے ملک کے مرد ہیں. ایک ٹائپ یہ ہم یہاں اوورسیز میں بھی ان کو دیکھتے ہیں اور بھگتے ہیں. مجھے تو ان پہ رحم آتا ہے. میں کہتی ہوں شکر ہے یا اللہ، شعور اور ایمان کتنی بڑی دولت ہوتی ہے. یعنی ایک وہ طبقہ ہے جو شرمندگی سے میں نہ منوں انہوں نے پلے رہا ککھ نہیں. یوتھ کے یعنی یوتھیاز جس کو آپ کہتے ہیں، پی ٹی آئی پارٹی کے پلے ککھ نہیں رہا. انہوں نے کڑی کرونا گئی، ان کا بیڑا غرق، ان کے بھرے چوک میں ہانڈیاں ٹوٹ پھٹ گئی. ان کا صادقو امین جو ہے بالکل برہنہ ان کے سامنے پڑا ہے. لیکن وہ کیا اب وہ مان جائے کہ یہ جو ہم اتنے سالوں سے پاگل ہوئے ہیں اس صادق امین کے پیچھے، جس کے مرشد کے کرش میں ہم مارے ہوئے ہیں، اب ہم کہہ دیں کہ ہاں یہ غلط تھا. ایک تو یہ بغیرت اور بے ضمیر یوتھیاز ہیں جو کبھی بھی، جو اپنی ماں کو بھی اگر سگی کو دیکھ لیں گے نا مرشد کے ساتھ تو کہیں گے فیض لے کے آئی ہیں ماما. اس کلاس کی بات نہ کرو. اس کو نہ سمجھو کہ وہ کبھی آنکھوں سے دیکھ. قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی میں قرآن ان کے سامنے بھی اتار دوں گا تو یہ نہیں مانیں گے کہ یہ قرآن ہے، یہ برحق کتاب ہے. یہ سم بکم لا یرجون. تو یہ ایک کلاس تو وہ ہے. اس لیے ان کلاس کے نہ تو میں نے کبھی کمنٹس کو کیئر کیا، نہ ان کے ساتھ کبھی بحث کرنا. یہ بیمار ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھ گیا ہے، جس کو سمجھ آ رہی ہے کہ صادق امین والی بات کوئی نہیں. ایک ہی اس کے پاس بات تھی، ایک ہی پلس پوائنٹ تھا کہ جی یہ مالی کرپشن نہیں کرتا بس. باقی تو ہم نے نہیں کہا کہ وہ پہلے مورلی کرپٹ تھا یا جو بھی تھا، لیکن یہ مالی. تو اب مالی گوگی بھی ہے دی، جادوگرنی بھی ہے دی، منیکا بھی ہے دا، شہزاد بھی ہے دا، زلفی بھی ہے دا، اے جڑے باہر امریکہ نس کے آگے نے باہر چلے گئے سارے ہے دے، اور رج کے سب نے کھایا ہے اور سب نے کچھ کیا ہے. تو اب وہ کیا سمجھ، ان کا سٹائل یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی دفعہ، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، وہ کہتے جی دفعہ کرو سارے ایک ہو جائے نے. یہ دوسرا طبقہ ہے جی سارے ایک ہو جائے نے. جدو سارے ایک ہو جائے نے تو تانوں پہلے ہی بکواس نظر آ جانی چاہیے سی. پھر ایک نے چور بنا کے الگ کیوں کیتا جے؟ پھر جے سارے ایک ہو جائے نے تو پھر سیاست کھیلو، جمہوریت کھیلو. پھر تو سب نے اس طرح وہ کیا ہے. لیکن جتنی خاندانی جو اندر کا گند ہے وہ سارے نہیں، اٹس ٹو مچ. یہ ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. اور ہم نے کسی نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یوتھیا کی آنکھیں کھولنے کا. ہم نے تو کہہ دیا تھا ہمارے جیسوں نے کہ جڑی ریڈ لائن ہے نا وہ اندر جانی جے، تو سارے دے ریڈ لائن اندر جانی ہے، تو اقتدار دوبارہ نہیں ملنا. 2-4 جرنیل دو طرف 4 طرف کھیل چکے ہیں. اے جرنیل ذرا وکری ٹیپ دا ہے، یہ سٹریٹ فارورڈ ہے. اے 2 گیماں نہیں کھیل رہا. اس نے سیدھی بات کی کہ جس کو نکالا ہے انہوں دوبارہ لے آوانگے، کیونکہ 2 سال پورے کرنے دیتے.
ایڈی اگ کدی لگی سی 2014 میں، جس کو نکالا ہے آپ نے غلط طریقے سے اس کو باعزت سے دوبارہ لائیں گے یا وہ آئے گا. کہانی وہیں سے شروع ہوگی 2014 سے. What's wrong in it? Nothing. دوسری بات اس نے کہا 9 مئی سے پہلے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا. سارے جلسے بھی کر رہے ہیں، یاشیاں بھی کر رہے ہیں، بحثیں بھی کر رہے ہیں، منہ سے جھاگیں بھی بہ رہی ہیں، گریبان بھی ہم جیسوں کے پھاڑ رہے. سب 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس نے کہا میں نے ٹانگیں دینا، میں نہیں چھوڑنا. نہیں، اس نے نہیں چھوڑا اور وہ نہیں چھوڑے گا. حالانکہ اس کے ساتھ کتنی زیادتی جنرل آرمی چیف کے ساتھ کہ اس کے بڑے پہلے جنہوں نے ہاتھوں سے گریں دی اور دانتوں سے اس کو کھولنی پڑی. اور اندر ادارے میں کتے بلے سور، لندن کوئی بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، یہ سارے راہ کے ایجنٹ، کوئی باہر کی ایجنسیوں کے ایجنٹ اس کے خلاف مطلب وہ لگے ہوئے ہیں پروپیگنڈا. تو اگر یہ کہتے ہیں جی ایک ہمارا مرشد تو سارے اس کے خلاف ہیں، نہیں، اس وقت آرمی چیف کے خلاف سارے ہیں. ساری قوتیں بھی ہیں، بیرونی بھی اور اندرونی، یہ سارے بھی اس کے خلاف جو کر سکتے ہیں کریں. لیکن وہ سٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے کہ نہیں، تمہاری اتنی جرت، اوے ہمارے کتے ہمارے سے کھانے والے اور ہم ہی بنانے والے اور ہمارے اداروں پہ تم چڑھاؤ، اتنی تمہاری جرت. یہ وہ سٹینڈ لے گیا اور اس نے ادارے کے اندر بھی اور باہر بھی وہ اس وقت بہت سارے محاذوں پہ لڑ رہا ہے. اس میں افغانستان کا بھی کھل گیا محاذ، اس میں اور چیزیں بھی کھل گئی ہیں. تو وی آر ود آور آرمی چیف. اللہ اس کو زندگی دے، صحت دے. نئی سیاستدانوں کو پسند ہے تو بھاڑ میں جائیں، کوئی اور آرمی چیف کر لینا. ہمیں تو اس وقت جو ہماری کریٹیکل ملک کی حالت ہے، ہمیں نہ پولیٹکس کی فکر ہے نہ جمہوریت کی فکر ہے. ہمیں اس وقت یہ ہے کہ یہ جو گند جو پہلے جرنیل، پہلے لوگ، اور پہلے جرنیل بھی کیا کر کے گئے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ جنرل باجوہ صاحب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بہت ٹو مچ انوالومنٹ کی، سب کچھ اس کو لائے. اور بھی 2 جرنیل تھے، لیکن انہوں نے اگر اس حد تک سوچتے انہوں نے اس کے ساتھ تو اس کا تو بہت ساتھ دیا نا. یہ جو اندر بیٹھ کے دیسی ککڑ کھاندا ہے پیا، اس کا تو بہت ساتھ دیا نا. انہوں نے اس کے یہ کیوں اس کے ساتھ زیادتی کی؟ اس نے تو ان کا ساتھ بہت دیا. وہ اتنا اس شخص نے، جنرل باجوہ جس کا نام ہے، اس نے اتنا پیشنس کا ثبوت دیا ہے. وہ اس کو سمجھاتا رہا کہ فضل الرحمان کے نام نہ رکھو، سیاست ایسے نہیں کرتے، دیکھو گالم گلوچ نہ کرو، دیکھو اس طرح کرو، دیکھو یہ کرو. وہ 5 سال اس کے پورے کروانے پہ تلا ہوا تھے جنرل باجوہ اور ان کی ہم نوا سارے. اس نے ظلم کیا ان کے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی، لوگوں کے ساتھ بھی، کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. جنرل فیض کے ساتھ 10 سال کی پلاننگ جو کی، تو وہ آڈیو جو تھی وہ ساری کور کمانڈروں کے سامنے رکھی. سب نے کہا سب رائٹ اوے یہ ملک دشمن جو ہے اس کو تو پہلے ایک طرف کرے. تو ساتھ ہی وہ جنرل باجوہ کیا برا ہو گئے. جنرل باجوہ نے پی ٹی آئی کے ساتھ تو کوئی برا نہیں کیا تھا، تو انہوں نے تو جنرل باجوہ کو نہیں بخشا. جنرل فیض نے پی ٹی آئی کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا تھا نا. تو جنرل فیض کو نہیں بخش رہے. اور آپ روز روز ویڈیو کیوں کرواتے ہیں کسی نہ کسی کی؟ سر ایک جنرل فیض کی بس کرا دے. ہی از اے فادر آف آل کریمنلز. تو وہ سارا کچھ اکٹھا سارا دس دے گا. فیض کو جادوگرنی کو میرا فیض کیسے ملتا تھا فلاں فلاں. لیکن وہ کہتے ہیں نا مجاں دے بھیڑاں ہوندیاں نے تے پیٹی بھائی جڑے نے بھرا ہوندے نے. تو پھر آپ جنرل صاحب کو تو بڑا وہ مطلب کہ نالج کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا ڈیفرنٹ ہے. تو پھر یہ والا کام وہ کیوں نہیں کرتے کہ بجائے یہ 2 4 10 15 20 ویڈیو کی جب ایک ہی جو مدر آف برائیوں کی جو ماں تھی اس دور میں، ان کو سامنے لا کے کیوں نہیں بٹھا دیتے؟ یہ بات ہماری سیکیورٹی سینسٹیوٹی کے ایشو میں آتی ہے اس وقت. یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہے. ابھی کتے بلے سارے سامنے تو بڑی دیر سے لا رہے ہیں اور لائیں گے. وہ اس لیے نہیں سارے لا رہے کہ کوئی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک توڑنا ہے. ڈیم کیئر مائی فٹ. ڈالو جس کو ووٹ تم نے ڈالنا ہے. تو پہلا بھی بساکیاں نہ آیا سا پتر، تو ہون بھی بساکیاں نہ آیا. بساکیاں نال تو پہلا بھی نہیں آیا سا. بساکیاں بھی دی، پھر بھی ساری رات بیٹھ کے تیرے لیے چلے کاٹے انہوں نے جا کے. تو پھر کتے آیا. ٹھیک ہے، تو اب بھی تیرا یہی حال ہونا ہے. لیکن بات یہ ہے